اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. ماہ مبارک رمضان گزرا ہے اور تازہ رمضان ابھی گزرا ہے. اس ماہ مبارک میں آپ لوگوں نے پروردگار عالم کی عبادات کو انجام دیا. مختلف مصادیق عبادت، قرآن، نماز، دعائیں، زیارتیں، مختلف چیزوں میں آپ لوگ مشغول رہیں اور جو کچھ بھی آپ نے انجام دیا بہرحال عام دنوں کی نسبت زیادہ انجام دیا. عام دنوں میں شاید آپ پورے سال میں قرآن ختم کرتی ہوں 11 مہینے میں، لیکن رمضان میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے جتنے قرآن ختم کر سکیں کر ڈالیں، 1 2 3. عام دنوں میں آپ دعا افتتاح نہیں پڑھتی ہیں روز. رمضان میں بہت سے لوگوں کی روٹین ہوتی ہے وہ دعا افتتاح پڑھتے ہیں روزانہ. وہاں کذا اور ساری مختلف چیزیں، خاص طور پہ سحری کے وقت جب انسان اٹھا ہوتا ہے تو اگر عام روٹین میں نہ بھی پڑھ رہا ہو نماز شب، نارملی یہ ہوتا ہی ہے کہ سحری کرنے کے بعد اور نماز فجر سے پہلے بیچ میں کچھ ٹائم ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ چلو اس کو اویل کر لیں، ضائع کرنے سے کیا فائدہ، نماز شب پڑھ رہا ہوتا ہے انسان. تو انسان مختلف اعمال و عبادتیں انجام دے رہا ہوتا ہے. رمضان تو گزر گیا، 30 دن پورے ہو گئے، آپ لوگوں نے 6 دن کی عید بھی منا لی، درست. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا رمضان ختم تو سب کچھ ختم؟ دیکھیے، پروردگار عالم نے انسان کو مختلف طرح کی صلاحیتیں عطا کی ہیں. اینڈ ممکن ہے بعض صلاحیتیں انسان کے لیے پوشیدہ ہوں اور انسان کو خود اپنی صلاحیتوں ہی کا اندازہ نہ ہو. لہذا ابھی رمضان کو اگر ہم چھوڑ کے باقی دنوں کی طرف آ جائیں، آپ میں بہت ساری گھریلو خواتین ہوں گی جن کے پاس گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہوتی ہوگی، اور ایسی خواتین کا رونا صرف گھر کے کام ہوتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، کام ہی ختم نہیں ہوتے. کچھ ورکنگ لیڈیز ہوں گی آپ میں، ورکنگ وومن ہوں گی، تو ان کے جو جاب کے حوالے سے کام ہے وہی ختم نہیں ہوتے، یا جاب کے بعد پھر گھر آپ کو بھی آ کے دیکھنا ہے تو ڈبل ڈیوٹی ہو گئی ان کی. اور کچھ نہ گھریلو ہوں گی نہ ورکنگ ہوں گی، مگر ٹائم ان کے پاس بھی نہیں ہوگا. ٹائم ان کے پاس بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کی مصروفیت کچھ اور ہوگی. ہر وقت یا تو موبائل پہ بیٹھی میسج کرتی رہیں گی، ہاتھ سے موبائل ہی نہیں چھوٹتا. یہ اکثر مائیں بولتی ہوں گی آپ میں سے. یا مثلا فیس بک پہ بیٹھی ہیں، اگر میسج نہیں کر رہی ہیں تو موبائل پر ہی فیس بک. ایک تو یہ بڑی مشکل ہو گئی ہمارے پاس کہ ٹیکنالوجی فائدے کے لیے ہوتی ہے، فائدہ ہم لوگ کم اٹھاتے ہیں، نقصان زیادہ کرتے ہیں اپنا. ابھی پتہ نہیں ARY پر میرا خیال ہے چند دنوں پہلے، اگر آپ لوگوں نے کوئی اس قسم کے پروگرام بھی اگر آپ لوگ دیکھتی ہوں تو چند دنوں پہلے یہ موبائل فون رحمت یا زحمت دیکھا آپ لوگوں نے؟ تو کیا نتیجہ نکلا، رحمت یا زحمت؟ اس کو آپ یہ ساری چیزیں آپ کو کیونکہ گزر چکا ہے، آن ایئر ہو چکا ہے، تو آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا. جتنی خواتین اور بچیاں اور بہنیں اور مائیں یہاں پہ موجود ہیں جو انٹرنیٹ سے شغف رکھتی ہیں، اس کو کھولتی ہیں، اس کو دیکھتی ہیں، میری گزارش یہ آپ لوگوں سے کہ ARY ڈیجیٹل کا یہ پروگرام تھا موبائل کے حوالے سے، رحمت یا زحمت. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اس کو ضرور چیک کیجیے گا. شاید ARY کی سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا. بہرحال ڈھونڈیے گا، نکل آئے گا. کہیں نہ کہیں سے کھدائی کریں گی تو نکل آئے گا.
پورا پروگرام میں نے بھی نہیں دیکھا, مجھے بھی بیٹھا ہوا تھا, میسج آیا کہ ARY ڈیجیٹل دیکھیں, تو کھولا تو وہ چل رہا تھا. اب وہی والی بات ہے, جب بچے ساتھ ہوتے ہیں گھر میں تو بعض اوقات آپ کا مزاج اور بچوں کا مزاج کلیش کر جاتا ہے, تو آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. لہذا شروع کا بھی پورا نہیں دیکھا, آخر کا بھی نہیں دیکھا, ہتھیار ڈالنے پڑ گئے مجھے بھی. خلاصہ یہ کہ جو لب لباب تھا بالآخر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا بحث چل رہی ہے. اتنے نقصانات اس موبائل فون کے بتائے جا رہے ہیں, لیکن مشکل اب یہ ہے کہ یہ اب ہماری ضرورت بن چکا ہے. لیکن بہرحال جن کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے زبردستی کا اس کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے, انہوں نے زبردستی اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے. تو جو کچھ نہیں کرتی ہیں ٹائم ان کے پاس بھی نہیں, اس لیے کہ ان کے پاس موبائل ہے, میسیجز ہیں, فیس بک ہے, پتہ نہیں اللہ بلا کیا کیا کچھ ہے. اب یہ تو واٹس ایپ ہے اور اللہ بلا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. یہ تو آپ لوگ شاید مجھ سے زیادہ سمجھتی ہوں گی اور جانتی ہوں گی, درست. بس ٹائم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. عام دنوں میں اگر ایک گھریلو خاتون کو کہا جائے بھائی روز کا کچھ قرآن تو پڑھا کرو, کہتی ہے ٹائم ہی نہیں میرے پاس. جاب کرنے والے انسان کو کہا جائے ہمت ہوتی ہے میرے میں, ہمت ہے تو ٹائم نہیں ہے, ٹائم ہے تو ہمت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کو کہا جائے نماز شب, آنکھیں نہیں کھلتی. نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھل پاتی, تو نماز شب تو اس سے پچھڑا مرحلہ ہے, آنکھیں نہیں کھلتی. آپ کو کہا جائے اچھا بھائی کوئی زیارتیں کوئی دعائیں, آخر ٹکٹ نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس. رمضان کا ایک بہت بڑا فائدہ, سارے فائدے روحانی فائدے وہ سب اپنی جگہ پر ہیں, میں ان کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن ایک بہت بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ رمضان ہمیں ایک بات سمجھاتا اور سکھاتا ہے, اور وہ یہ کہ آپ کر سکتے ہو, یو کین ڈو اٹ. اب آپ کرنے والے بنو, یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے. مگر آپ لوگوں کی کیا جو گھریلو خواتین ہیں, جو 3 کیٹیگریز ابھی ہم نے بنائی ہیں, جو گھریلو خواتین ہیں, کہ رمضان میں گھریلو کام نہیں ہوتے, بچوں کے کپڑے نہیں دھلتے, چھوٹے بچے ہیں جو روزے نہیں رکھتے ان کے لیے کوئی کھانا پینا کا انتظام نہیں ہوتا, برتن نہیں دھلتے, افطار کا انتظام نہیں کرنا ہوتا, افطار کے بعد کھانے کا انتظام نہیں کرنا ہوتا, درست. پھر سحری کا انتظام نہیں کرنا ہوتا, سونے کے لیے اگر آپ کو بستر وغیرہ بچھانے, یہ سارے کام. آخر کون سا کام ہے روٹین ورک کہ جو رمضان میں خواتین کا, ان خواتین کا جو گھریلو خواتین ہو, چھٹ جاتا ہے؟ بتا سکتی ہیں آپ لوگ, زیادہ بتا سکیں گی. میرا اندازہ یہ کہ بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. عام دنوں میں آپ تلن نہیں بناتی ہیں, رمضان میں آپ کو اس کی بھی ٹینشن ہے. اچھا بعض شوہروں کے, سسروں کے واہ 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 نخرے اتنے ہوتے ہیں کہ جی وہ باہر کی چیز نہیں کھاتے, گھر کی بنی ہوئی کھانی ہے, تو ساری چیزیں آپ کو گھر میں بنانی پڑتی ہیں. تو کام بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے, یقیناً بڑھ رہا ہے. پھر افطاری الگ ہے اور کھانا الگ ہے, پھر سحری بھی ہے وہ بعد میں. پھر جو گھر کے افراد روزہ نہیں رکھ رہے, دوپہر کو ان کو کھانا بھی کھلانا ہے. تو آخر کاموں میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے, کمی نہیں ہوتی ہے. اس اضافے کے باوجود رمضان میں آپ قرآن پڑھتی ہیں, رمضان میں آپ نمازیں آپ کی اضافی ہوئی ہوتی ہیں, رمضان میں آپ دعائیں, جیسے میں نے عرض کیا دعائیں افتتاح بعض لوگ روٹین سے پڑھتے ہیں, اور دوسری دعائیں وغیرہ آپ پڑھتی ہیں. اس کا مطلب ہے کام بھی کر سکتی ہیں اور کچھ ایکسٹرا ایفرٹس بھی اپنے لیے اور اپنی روحانیت کے لیے آپ کر سکتی ہیں. عام دنوں میں نہیں کرتی ہیں. رمضان نے بتایا کہ دیکھو کر سکتی ہو تم, نہ کرو اور بات ہے, لیکن سکنے کو کر سکتی ہو. اسی طریقے سے جو جاب کرتے ہیں لوگ, آپ کا کیا خیال ہے, جابس ختم ہو جاتی ہیں, لوگوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, رمضان پورا بند, بینک چل رہے ہوتے ہیں, آفیسز چل رہے ہوتے ہیں, مدرسے چل رہے ہوتے ہیں, بازار اوہ 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 ان کا تو حال ہی اور ہوتا ہے, ہوٹلز, یہ KFC, پیزا ہٹس, آپ کا کیا خیال ہے, یہ سب چھٹی پہ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ ڈبل ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. دنوں میں عام طور پر
اگر کوئی کمرشل ایریا ہے تو وہاں پر تو شاید ممکن ہے کوئی پیزا ہٹ آپ کو کھلا مل جائے یا KFC مل جائے، ورنہ نارملی دن میں نہیں ہوتی یہ چیزیں، رات میں نہیں ہوتی یہ چیزیں نارملی. لیکن وہاں پہ رات سے جب شروع ہوتی ہیں تو صبح تک چل رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ سحری ڈیلز الگ ہیں، افطاری ڈیلز الگ ہیں، تو وہ بھی ڈبل ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. اس تمام تر ڈبل ڈیوٹی کے باوجود ہر شخص کے اندر یہ ہوتا ہے جذبہ بلا کے تھوڑا بہت قرآن پڑھے، تھوڑی بہت دعائیں. اس کا مطلب یہ کہ رمضان ان کو بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو تم جاب کے ساتھ اور اپنے کاموں کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو. درست. بس رمضان کا ایک بہت بڑا بینیفٹ اور فائدہ یہ ہے کہ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بہت سے ایسے کام کرنے کی صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے کہ جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے. درست. شاید آپ لوگ یہ واقعہ مجھے لگتا ہے میں پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، کیونکہ نارملی جب یہ بات آتی ہے صلاحیتوں کی تو یہ بات میں شیئر کرتا ہوں. ایران کے ایک عالم دین ہیں جناب آغا محسن کراہتی صاحب، ٹی وی پر ان کے درس آتے ہیں، ہر جمعرات کو ان کا درس آتا ہے، درس قرآن کے نام سے 20 منٹ کا شاید درس ہوتا ہے، اور سلیس بہت ان کی لینگویج بہت سلیس ہے. اردو میں بھی ان کی کچھ کتابیں ترجمہ ہوئی ہوں، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تفسیر نور بھی ان کی ہے. یہ جناب محسن کراہتی صاحب ایک درس میں جو ٹی وی سے ہی میں نے سنا تھا نقل فرما رہے تھے کہ ابھی آپ جتنی خواتین یہاں پر تشریف فرما ہیں، اگر آپ سے میں ایک سوال کروں کہ آپ کی بھاگنے کی سپیڈ کتنی ہے تو کون بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی تیز بھاگ سکتی ہیں آپ، کس سپیڈ سے بھاگ سکتی ہیں آپ؟ شاید آپ کو خود بھی احساس نہیں ہوگا اور اندازہ نہیں ہوگا، کبھی بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پیش ہے، نہ مانتے ان کو جو بھاگے تھے. درست. نہ ان کے ماننے والے ہیں اور نہ ہی کبھی آج تک بھاگے ہیں کہ پتہ ہو کہ کتنی سپیڈ سے ہم بھاگ سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں سے گزرتے ہوئے کوئی کتا آپ کے پیچھے لگ جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ بتا سکیں گے آپ بہت تیز بھاگ سکتے ہیں. پھر آپ کہیں ہم ان سے بھی تیز بھاگ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے تو کتا نہیں لگا تھا. بس یہ کتے کا پیچھے لگنا کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی ایک چھپی ہوئی صلاحیت آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ کتنی تیز بھاگ سکتی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کتے نے آپ کو اندازہ کرا دیا کہ آپ کتنی تیز بھاگ سکتی ہیں. ایک فلسفہ علماء نے یہ بیان کیا ہے ان مشکلات اور مصیبتوں کا کہ جو انسان کے اوپر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. ہم میں سے جتنے افراد بیٹھے ہوئے کون ہے جو پریشان نہ ہو؟ کسی کی کوئی پریشانی ہے، کسی کی کوئی ٹینشن ہے، کسی کی کوئی مشکل ہے، کوئی مال کی تنگی میں مبتلا ہے. وہ جو سورہ بقرہ میں خدا نے کہا نا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم میں سے اگر آپ غور کریں تو کوئی نہ کوئی ان چیزوں میں مبتلا ہے، کوئی شاید ان سے ایک سے زیادہ میں مبتلا ہے. کوئی فقیر آدمی ہے، بچہ بھی بیمار ہے، اس کے پاس ڈبل پریشانی ہے. ایک مالدار ہے، خود بیمار ہے، سنگل پریشانی ہے. مال کی طرف سے تو پریشان نہیں ہے، لیکن بالآخر آپ کو معاشرے میں ہر شخص بیمار، پریشان، مشکل زدہ ملے گا. ان مشکلات کا ایک فلسفہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں صبر کی، تحمل کی، ان کو اجاگر کرتی ہیں اور ان کو سامنے لے کر آتی ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنی تحمل کی طاقت ہے اور میں کتنا تحمل کر سکتا ہوں، میں کتنا صبر کر سکتی ہوں. وَإِلَّا اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو کبھی صبر کی نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کتنی صابرہ ہیں. آیا آپ اس ان اللہ مع الصابرین میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ اللہ ہے آپ کے ساتھ یا نہیں ہے؟ بس ان مشکلات کا ایک فلسفہ یہ ہے. اسی طریقے سے رمضان کا عین ممکن ہے ایک فلسفہ یہ ہو کہ ہمیں جو عام روٹین میں ہمارے پاس جن کاموں کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا نا عام دنوں میں آپ بولیں بچے آتے ہیں اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی کے، وہ لوگ قرآن بھی پڑھو، کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی تو ہوم ورک کرنا ہے ہمیں، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ 10 بہانے ہیں ان کے پاس. آفس سے مرد آتا ہے، اس کو بولیں آپ قرآن پڑھو، صبح سے نکلے ہوئے اس وقت آؤ تو کون کر سکتا ہے؟ کس میں ہمت ہوگی؟ لیکن یہی بندہ رمضان میں کر رہا ہوتا ہے، وہی بچے رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں، وہی خواتین رمضان میں کر رہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان بتا رہا ہے آپ کو کہ دیکھو
مطمئن رہو کہ تم کر سکتے ہو. خوب، بس رمضان نے یہ طے کر دیا کہ کر سکتے ہو آپ. اچھا مزے کی بات یہ کہ صرف طے نہیں کیا ہے بلکہ 1 مہینہ کروا کے دکھایا آپ کو. طے کر دیں، مثلا فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے نا، جس طرح بعض ذہنی مریض ہوتے ہیں یا ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، ان کی تھیراپیز ہوتی ہیں، بیٹھتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، کلاسز ہوتی ہیں ان کی، وہ ان کے اندر سے نکالتے ہیں کہ ان کو مشکل کہاں ہے ان کی پھنسی ہوئی، اور پھر ایک نتیجہ دیتے ہیں کہ جی ان کو کیا پریشانی ہے یا ان کو کون سی بیماری ہے. درست عملی کوئی چیز نہیں ہے، صرف باتوں باتوں میں انہوں نے طے کرنا ہے. یہاں پر صرف باتوں کی بات نہیں ہے کہ خدا نے آپ سے ایک مذاکرات کیے، ڈائلاگ کیا، طے کر دیا اور لکھ کے دے دیا جی آپ کر سکتے ہو، ختم، جاؤ عیش کرو. 1 مہینہ کروایا ہے خدا نے آپ سے، اور کروا کے دکھایا ہے کہ دیکھو تم روز قرآن پڑھ لیو، 1 سپارہ روز پڑھ لیو. اس کا مطلب ہے تمہارے اندر روز کا 1 سپارہ پڑھنے کی صلاحیت ہے. تم 30 دن تک روز نماز شب پڑھ لیو. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم اگر سے 5 منٹ 10 منٹ کی اپنی نیند کو قربان کرو تو تم نماز شب بھی پڑھ سکتی ہو. تم مثلا فرض کرو روز دعا افتتاح پڑھ لیو. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت اور طاقت ہے کہ تم اگر روز 5-7 منٹ اور سپینڈ کرو تو تم کوئی مثلا فرض کرو روز زیارت عاشورہ پڑھ سکتی ہو. مثلا آپ نوافل نمازیں پڑھ سکتی ہیں. آپ یعنی جو آپ ایکسٹرا ایفرٹس وہاں پہ کر رہی ہیں، اگر اس ٹائم کو آپ اپنے ڈیلی روٹین میں تقسیم کریں تو آپ بہت سارے کام عام روٹین میں کر سکتے ہیں. یہ رمضان نے ہمیں سمجھا دیا اور بتا دیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. خدا نے سمجھا بھی دیا، خدا نے 1 مہینے ثابت بھی کر دیا دلیل کے ساتھ. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن خود کہتا ہے کہ دلیل سے بات کرو، بغیر دلیل کے باتیں قابل قبول نہیں ہیں. تو قرآن نے دلیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کی، آپ کو عملی میدان میں کھڑا کر دیا. 1 مہینے آپ نے عمل کر کے پروردگار عالم نے آپ کے لیے ثابت کر دیا کہ دیکھو تم کر سکتے ہو. تھوڑی سی قربانی دو، 15 منٹ نیند کی قربانی دو، آدھے گھنٹے نیند کی قربانی دو، تم یہ سارے کام مینیج کر سکتے ہو. دیکھیں دنیا میں اب تو نیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، بہت ترقی ہو گئی ہے، بہت گھر بیٹھے لوگ کام کر رہے ہیں، کما رہے ہیں. اس اتنے ترقی یافتہ زمانے میں بھی آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں، جن کو کاروبار کرنا ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ کون سا کاروبار ایسا ہے جس میں انویسٹمنٹ کم ہو اور انکم زیادہ ہو. انسان سوچتا ہے نہیں سوچتا. آپ کے پاس کم پیسے ہیں، آپ سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے یار اس کم پیسے سے میں زیادہ پیسے کیسے نکال سکتی ہوں. انویسٹ کم کروں میں لیکن انکم یا پروفٹ جو ہے مجھے زیادہ ملے. قرآن تو آپ کو خود بتا رہا ہے، روایات آپ کو خود طریقے بتا رہی ہیں کہ دیکھو کم انکم ہے، کم انویسٹمنٹ ہے لیکن پروفٹ بہت زیادہ ہے. کتنا بڑا پروفٹ ہے ابھی عرض کرتا ہوں. انکم کتنی شارٹ ہے، انویسٹمنٹ کتنی شارٹ ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ آپ صرف آدھا گھنٹہ اپنی نیند کو قربان کریں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. آدھے گھنٹے نیند کی قربانی، اس میں آپ ڈیلی قرآن پڑھ سکتی ہیں تھوڑا بہت، اس میں آپ ڈیلی نماز شب پڑھ سکتی ہیں، اس میں آپ ڈیلی کوئی چھوٹی موٹی زیارت دعا جس کو اپنی روٹین میں ڈال سکتی ہیں. قرآن کا کتنا اجر و ثواب ہے خوب آپ لوگوں کے لیے روشن ہے. زیارتوں کے کتنے فائدے ہیں، مثلا کوئی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے یا کوئی صنم قریش پڑھ رہا ہے یا مختلف دعائیں پڑھ رہا ہے، ان کے کتنے اثرات ہیں یہ آپ کو معلوم ہے. نماز شب اصلا دنیا اور آخرت دونوں طرف اس کے کتنے فائدے ہیں یہ سب کو معلوم ہے. میرے خیال میں یہ افراد ایسے نہیں ہیں کہ جن کو یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت پڑے، اتنا سن چکی ہیں اور پڑھ چکی ہیں کہ نماز شب کے کتنے اثرات ہیں دنیا میں اور آخرت میں. تو پروفٹ کتنا زیادہ ہے، اجر و ثواب کتنا ہے. اور دیکھیے قرآن نے خود ان چیزوں کو تجارت سے تعبیر کیا ہے. سورہ مبارکہ صف کی شاید ابتدائی آیتیں ہیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم. آیا میں تمہیں کہ ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گی،
اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرو۔ دیکھیں میں ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں، صحیح ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ کم ہو، انکم زیادہ ہو، لیکن کوئی ضمانت ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ ہے کوئی ضمانت؟ کوئی ضمانت نہیں ہے۔ دنیاوی کسی کاروبار میں کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ انویسٹ کریں، چاہے کم انویسٹمنٹ ہو چاہے بڑی انویسٹمنٹ ہو۔ ہاں فرق یہ پڑے گا کہ کم انویسٹمنٹ ہوگی تو کم نقصان ہوگا، بڑی انویسٹمنٹ ہوگی تو بڑا نقصان ہوگا، لیکن یہ ضمانت ہو آپ کے پاس کہ آپ اگر انویسٹ کریں گی تو نقصان ہوگا ہی نہیں، یہ دنیاوی کاروبار میں ہے ہی نہیں۔ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے قصے کہانیاں سناتے ہیں اور ضمانتیں دیتے ہیں، وہ بھی ضمانتیں نہیں دیتے، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں آخر میں، صرف کہانیاں ہوتی ہیں۔ قرآن آپ کو ضمانت دے رہا ہے کہ دیکھو نقصان تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، نقصان نہ ہونے کے دو نتیجے نکل سکتے ہیں۔ مثلا فرض کریں میں نے ₹1,00,000 انویسٹ کیا، حالانکہ کسی طرح سے یہ ضمانت آ گئی کہ جی نقصان نہیں ہے۔ نقصان نہیں کا مطلب کہ میرا پیسہ نہیں ڈوبے گا، ٹھیک ہے، لیکن پیسہ نہیں ڈوبے گا، لاکھ کا ₹1.25 بنے گا، یہ بھی معلوم نہیں ہے، یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ لاکھ ₹1.25 میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہاں اگر ضمانت ہے تو اس بات کی ہے کہ ڈوبے گا نہیں۔ اچھا ممکن ہے کوئی اور قدم آگے بڑھا کہ نہیں، اس بات کی بھی ہم ضمانت دیتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ جو دنیا کی ضمانتیں ہیں وہ صرف کہنے کہلانے کی حد تک ہیں۔ بہت کچھ دیکھ چکا ہوں میں اس دنیا میں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن قرآن نہ فقط یہ کہ آپ کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ دیکھو نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نا نقصان نہ ہونے کا نتیجہ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ نقصان نہیں ہوگا یعنی پیسے ضائع نہیں ہوں گے، ممکن ہے بڑھے بھی نہ، لیکن قرآن و روایات ضمانت دیتی ہیں اس بات کی کہ اگر آپ خدا سے تجارت کریں گے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف علیہم، کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے تو خدا اس کے اندر کئی برابر اضافہ کر دے گا۔ دو طرفہ ہے یہاں پر، نہ فقط یہ کہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا، آپ کے ایفرٹ ضائع نہیں ہوں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا احسان اور نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ نہ فقط یہ کہ نقصان نہیں ہوگا بلکہ یضاعف علیہم، اضافہ بھی ہوگا، بڑھے گا، اور کتنا بڑھے گا؟ بعض قرآن کی آیات آپ اٹھا کے دیکھیں، 1 سے 7 اور 7 سے 70 گنا تک اس کے اندر وسعت کی گنجائش ہوتی ہے۔ وہ آپ کی نیت اور خلوص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 1 روپیہ 70 روپے کے برابر بن جائے، ایک عمل 70 اعمال کے برابر بن جائے۔ اور ان سب کے بعد پروردگار عالم نے مختلف موقعوں پر سیلز بھی لگائی ہیں۔ ایک تو رمضان کی سیل تو گزر گئی، وہ تو شبہ قدر، اس کے علاوہ پروردگار عالم نے عرفہ، یہ ایک دوسری سیل کا نام ہے کہ جہاں پہ رحمت کے دروازے پروردگار عالم کی اور مغفرت کے دروازے کھلے ہیں کہ جو شخص اگر اپنے آپ کو رمضان میں نہ بخشوا سکے تو کوئی اس کے بخشے جانے کی امید نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو عرفہ کے میدان میں پہنچا دے۔ یہ دوسری سیل پوائنٹ ہے۔ لہذا ایک طرف سے یہ کہ مزاج انسانی یہی ہے کہ انسان کم انویسٹمنٹ کے ذریعے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، دوسری طرف سے آدھے گھنٹے کی قربانی اگر انسان دے، اپنی نیند کی قربانی، لیکن رمضان والا حال تو بارہ نہیں ہوتا، بار بار آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، ایک سیکوینس سے بعض اوقات نیند لوگوں کو نہیں مل پاتی ہے، یہاں پہ تو بلاخر نیند سیکوینس سے آپ کو ملتی ہے، لیکن آدھے گھنٹے کی قربانی ہے۔ اس آدھے گھنٹے کی قربانی میں کتنا پروفٹ مل رہا ہے آپ کو، کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو۔ آپ یہ مت کہیں کہ میں نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے، یہ طے ہو چکا ہے۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ طے ہو چکا ہے۔ آپ کے اندر یہ قدرت اور طاقت ہے، یہ طے ہو چکا ہے۔ اب اس رمضان کو جو اویل کرنا چاہے تو اس کا ہر مہینہ رمضان بن سکتا ہے۔ وہ انہی روٹینز کو یا پلس مائنس تھوڑی بہت روٹینز کو آگے بڑھائے، قرآن بھی چلتا رہے گا، دعائیں بھی چلتی رہیں گی، زیارتیں بھی چلتی رہیں گی،
خلاصہ جو عادت اس کی رمضان میں وجود میں آئی ہے، جو پروردگار عالم نے عملی طور پر آپ کو 1 مہینہ کی پریکٹس کروائی ہے، اس 1 مہینے کی پریکٹس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ مابعد رمضان بھی ان چیزوں کو چلاتے رہیں تو صحیح ہے. ممکن ہے شاید اس لیول پر نہ ہو، لیکن ایک لیول تک آپ ان کو ضرور کر سکتی ہیں کنٹینیو، اگر آپ کرنا چاہیں تو. میں جو رمضان میں قرآن پڑھتا ہوں، اگر میں چاہوں تو میں غیر رمضان میں بھی قرآن کی روٹین سے، یہ ممکن ہے رمضان میں 1 پارہ پڑھتا تھا، لیکن عام دنوں میں 1 پارہ نہ پڑھ سکوں 1 پاؤ پڑھ لوں، 1 رب پڑھ لوں. وہکذا باقی آپ کی عبادتیں اور باقی آپ کی دعائیں اور باقی آپ کی نمازیں. بس رمضان کے بعد کے ایام ہیں، لہذا جو روٹینز ہماری بنی ہوئی ہیں کوشش کریں کہ وہ روٹینز ہماری آگے بڑھتی رہیں اور ہم انہی روٹینز کے مطابق اپنی زندگیوں کو آگے گزارتے رہیں. یہ تو ایک چیز تھی جو آپ کو تذکر دینا تھا رمضان کے حوالے سے، کہ رمضان سے صرف رمضان کی حد تک فائدہ نہ اٹھایا جائے، بلکہ رمضان نے جو چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں اس کو بعد از رمضان بھی ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کا اگلا رمضان آ جائے گا. یعنی ایک سرکل بن جائے گا آپ کا پورا. رمضان آپ کو چارج کرتا ہے، جس طرح آپ کے یہ UPS گھروں میں لگے ہوئے ہیں، بجلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بیٹری آہستہ 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 0 پہ آ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی بجلی آئی وہ ریچارج ہو جاتا ہے، اور ریچارج ہونے کے لیے اگلی بجلی جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. یہی صورتحال ہماری ہے. ایک رمضان آیا، یہ میرا اپنا خیال یہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں. ایک روایت ہے، کسی نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ پروردگار عالم نے زکوٰۃ کیوں 2.5% واجب کی ہے، درست؟ تو امام نے جواب دیا کہ اگر خدا کے علم میں یہ ہوتا کہ یہ 2.5% زکوٰۃ کم پڑے گی تو خدا اس سے زیادہ واجب قرار دیتا. اس کا مطلب کہ خدا سمجھتا ہے کہ یہ 2.5% زکوٰۃ اس پوری کائنات کے فقراء کے لیے کافی ہے، تبھی خدا نے 2.5 سے زیادہ زکوٰۃ کو نہیں رکھا. خب اگر یہ کافی ہے تو پھر فقراء کیوں نظر آتے ہیں؟ ہر دوسرا آدمی تو آج کل فقیر ہے. جی وہ ہمارا قصور ہے، اس لیے کہ جو ہمارا نظام بنا ہوا ہے تقسیم کا وہ غلط ہے. خدائی نظام کے تحت چلیں گی تو کافی ہے، لیکن جب خدائی نظام کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ مشکلات تو آئیں گی. یوں ہی سمجھ لیں کہ اگر یہ پروردگار عالم کے علم میں تھا کہ یہ 30 روزے آپ کے اس پورے سال کے ایفرٹس کے لیے، یعنی آپ کو پورے سال چارج رکھنے کے لیے کافی ہیں، لہذا خدا نے آپ کے لیے 30 دن قرار دیے، 30 بابرکت دن، جس میں ہر طرح کی رحمت، مغفرت، فضل، کرم سب مل رہا ہے آپ کو. اور اتنا مل جاتا ہے کہ اس 30 دن میں آپ اتنا جمع کر سکتی ہیں. جس طرح فرض کریں کہ ٹرک آ کے بانٹنا شروع کرے، چیزیں پھینک رہے اوپر سے، آپ اگر اچھی کیچر ہیں اور اچھے ہاتھ مار سکتی ہیں تو کیا ہو، آپ ممکن ہے اس آدھا ٹرک آپ کے گھر میں منتقل ہو جائے، اس لیے کہ اس کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسرا نہیں لینا. اور اگر آپ اچھی لینے والی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یہی صورتحال پروردگار عالم کی ہے. نہ اس کی رحمت میں کہیں کمی ہے، نہ اس کے فضل میں کہیں کمی ہے، نہ اس کی بخشش میں کوئی کمی ہے. خدا نے تو بانٹی ہے، اب آپ کیسی لینے والی تھی یہ آپ کو پتا ہو، لیکن بالآخر اگر آپ نے صحیح طریقے سے لیا ہو تو یہ آپ کے 11 مہینے گزارنے کے لیے کافی ہے. اتنی چارجنگ آپ کو مل جاتی ہے رمضان سے. اور 11 مہینے بعد جب آپ کی بیٹری لو پر آئے گی تو نیا رمضان آ جائے گا، نئی بجلی آ جائے گی جو اس لو بیٹری والے انسان کو چارج کر کے اگلے رمضان اور اگلے 11 مہینوں کے لیے دوبارہ سے تیار کر سکتے ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ اس رمضان سے، جو رمضان میں تو آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، آپ اگلے باقی 11 مہینوں میں بھی اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ رمضان صرف 1 مہینے کی برکت کا نام نہیں ہے، یہ پورے سال کی برکت کا نام ہے. 1 مہینے کا فضل اور کرم نہیں ہے خدا کا، یہ پورے سال کے لیے فضل و کرم. يا صاحب السماء